پاکستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس ملک میں تو بالکل رہنا ہی نہیں چاہیے، چونکہ اس ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نفرت ہے، اور الگ الگ لوگوں نے اپنی بساط بنائی ہوئی ہے۔ کچھ شخصیات ہیں جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں، کچھ ان کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں اور کچھ ان کی دوسروں کی نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، اور ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اور ہمیں بھی جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری کوئی گنجائش یہاں باقی نہیں رہی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو اس سے برے حالات بھی مسلمانوں پر آئے ہیں۔ انہوں نے قحط بھی برداشت کیا ہے، انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، انہوں نے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کیا ہے، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان پر ظلم بھی کیا گیا، ان کے اوپر مختلف قسم کی زیادتیاں بھی کی گئیں، اور اس سے بدتر بھی معاشرے اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن لوگوں نے سروائیو کیا ہے۔ کن لوگوں نے سروائیو کیا ہے؟ جو مضبوط رہتے ہیں، جو ہمت نہیں ہارتے، جو مایوس نہیں ہوتے، اور جو مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان سے باہر جانا اچھی بات ہے، ہجرت کرنی چاہیے، مگر پاکستان کو اس وجہ سے چھوڑنا کہ یہاں پر تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، یہ بہت غلط ہے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں بھی اپنا مقدر لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور ہوگا اور ادھر کا خدا کوئی اور ہے، وہاں بھی وہی آپ کو رزق دے گا، ادھر بھی اسی نے تم کو رزق دینا ہے۔ تو اس لیے یہ جو وقتی مسائل چل رہے ہیں، کوشش کرو کہ اس میں اپنے آپ کو ڈھالو، کیونکہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں انسان کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرتا ہے اور پھر لوگوں کے لیے بھی کرتا ہے، اور جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ کمزور بندہ ہوتا ہے۔ تو کمزور تو ہمیں نہیں بننا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ اس ملک کو بھی دینا ہے، اپنے آپ کو بھی دینا ہے، اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ اور خاص طور پر میں آپ کو کہوں، اگر بغاوت آپ نے کرنی ہے تو اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے بغاوت کریں۔ کیوں؟ چونکہ اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے تو اپنے سیف زون کو نہیں چھوڑیں گے، وہ زون جس میں آپ رہ کر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستانی، ہم مسلمان اس لیے ناکارہ ہیں چونکہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوکری چل کے ہمارے پاس آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا ہمیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چلا رہے ہیں، آج اگر ہم امریکہ کے اوپر یہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو چلا رہا ہے، تو یہ کون اس سے آزاد ہوگا؟ ہم اٹھیں گے تو آزادی ملے گی، ہم کوشش کریں گے تو آزادی ملے گی۔ لیکن اس کے لیے کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے خلاف بغاوت کریں اور سیف زون سے نکلیں، کوشش کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، بزنس کریں، معاشی طور پر خود مضبوط ہوں، 10-15 اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنی فیملیز کو خوشحال کریں، اور جب آگے بڑھنے کی باری آئے تو پھر اس ملک کو بھی کچھ دیں، اس معاشرے کو بھی کچھ دیں، کیونکہ یہ وہ پاکستان ہے جو کبھی نہ کبھی خوشحال ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی آسانیوں کے ساتھ، اور خاص کر میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے سیف زون کے ساتھ جب ہم بغاوت کریں گے۔ ہمیں ریاست کے ساتھ بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی بغاوت اپنے آپ کے ساتھ کرنی ہے، اس سوچ کے ساتھ کرنی ہے، اس نظریے کے ساتھ کرنی ہے جس میں ہم رہ کر ناکارہ ہو چکے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ انڈیا تو چاند پر پہنچ گیا، ہم کیا کریں گے؟ اس میں تو قصور آرمی چیف کا ہے، اس میں تو قصور عمران خان کا ہے، اس میں تو قصور نواز شریف کا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ میرا اور آپ کا ہے، کیونکہ اس سسٹم کا ہم بھی حصہ ہیں، اور جب تک ہم خود کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ معاشرہ، یہ ملک اور اس ملک کو چلانے والے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا شروع سے ایسی ہی تھی، اور شروع سے لے کے اب تک لوگوں نے اپنی جانیں دیں، لوگوں نے محنت کی، لوگوں نے اپنے پسینے بہائے، لوگوں نے خون سے قربانیاں دیں، تب جا کے معاشرے بہتر ہوئے۔ اب دیکھیں، اللہ نے پیغمبر بھیجے تو ان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی جنگیں لڑی، ان کو بھی ناحق قتل کیا گیا۔ تو ہم تو امتی ہیں، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر تو ہم اسلام کو پھیلا دیں، اللہ کے دین کو پھیلا دیں، انصاف قائم کر دیں، لیکن جب بات اپنی آتی ہے، اپنے گھر والوں کی آتی ہے، اپنے ارد گرد ماحول پہ آتی ہے، تو پھر ہم وہاں پہ اندھے ہو جاتے ہیں، ہم رشوت بھی دے دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، ہم جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اب مشکل کام لگ رہا ہے وہاں سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، اور اپنے نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب اپنے گھر سے نکلیں گے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کریں گے، کامیابی پلیٹ میں رکھ کر کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا، آپ کو کوشش کرنا پڑے گی،
اور کوشش بھی مسلسل کرنا پڑے گی. ہو سکتا ہے کئی نسلیں لگ جائیں لیکن ایک وقت آئے کہ کامیابی ملے. جس طرح آپ نے ایرترل ڈرامہ دیکھا, آپ نے قررس عثمان ڈرامہ دیکھا, تو اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ باپ کوشش کرتا ہے, پھر اس کا بیٹا کوشش کرتا ہے, پھر اس کے بیٹے آ کے حکومت قائم کرتے ہیں. تو سیکھیں اور آگے بڑھیں.